اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کل کے لیکچر میں نے آپ کو میر تقی میر کی جو غزل ہے غزل نمبر 1 پڑھائی. آج ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے. ہنگامہ گرم کن جو دلی نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشو تھا. اس شعر کے مشکل الفاظ: ہنگامہ گرم کن، فتنہ و فساد کو بڑھانے والا، ناصبور، بے صبر. شور نشو، قیامت کا شور، نالہ دریا کو کہتے ہیں. تشریح اس طرح سے ہے: میر اپنے محبوب کے غم و ستم کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کے ظلموں کی وجہ سے اب بے صبر ہو گیا ہے، اور میرے دل سے نکلنے والی ہر آہ و فریاد سے اب ایک قسم کی قیامت برپا ہو گئی ہے. شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے محبوب نے میرے دل پر اتنے ظلم و ستم کیے ہیں کہ اب میرا دل بے صبر ہو گیا ہے. اب جو میرے دل سے آہ نکلتی ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اب دوسرا شعر: پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا تئیں پاس کو کہتے ہیں. اس شعر میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. شاعر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پیر مرشد کا ہاتھ تھاما، یعنی اپنے پیر مرشد، یہاں اس کو اپنے رہبر کے بارے میں کہتا ہے، پیر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ میں نے جب سے تھاما اور اس کی بیعت اختیار کی تو اس نے مجھے خدا کے بارے میں پوری واقفیت و آگاہی عطا کی، اور جب سے میں اپنے حقیقی معبود برحق کو پہچان گیا، ورنہ میں اپنے پیر مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے خدا کی ربوبیت سے بالکل ناواقف تھا. شاعر فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پیر مرشد جو ہے اس کا ہاتھ جب میں نے تھام لیا، اسی کی بدولت میں اپنے حقیقی خدا سے ملا. اس سے پہلے مجھے اپنے خدا جو حقیقی خدا ہے اس کی ربوبیت سے میں بالکل ناواقف تھا، یعنی ناآشنا تھا. مجھے اپنے حقیقی رب کے بارے میں کچھ واقفیت ہی نہیں تھی. آئے سمجھ میں؟ اب تیسرا شعر ہے: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا. آتش آگ کو کہتے ہیں. کلیم حضرت موسیٰ کا لقب. حضرت موسیٰ ایک پیغمبر تھے جو کوہ طور ایک پہاڑ ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو وہاں اس کا جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت اس کا جو یہ لقب وہاں ملا وہ کلیم اللہ، اس کو تب سے ملا. کہتے ہیں اس کو کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کا لقب تب سے کلیم اللہ ہے. برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. خرمن وہ روشنی جو آفتاب کے ارد گرد دکھائی دیتی ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار طلب کرنے کی دعا کی، جب یہ پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا شوق کیا تھا. اس نے دعا کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا چاہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے پیغمبر، اے موسیٰ، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. آپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھ سکو گے. جو ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی نور کی بجلی ڈالی، اپنی نور کی تجلی یعنی ایک ہی جھلک ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. آپ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ ایک ہی جھلک اس کوہ طور پر پڑی، اس پہاڑ پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبوب کے ساتھ انتہائی عشق تھا، ورنہ ایسے ہزاروں کوہ طور جل کر راکھ ہو جاتے. مگر افسوس ایسا نہ تھا، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ بہت ہی عشق تھا. اب چوتھا جو ہے وہ یہ ہے: کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یک سرے وہ استخاں شکستوں سے چور تھا. کاسہ سر کو کہتے ہیں.
یکسر اس کہانیوں کو کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں کل ایک راستے سے گزر رہا تھا تو میرا پاؤں اچانک ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑا۔ ایک مردہ انسان کی کھوپڑی پر پڑا۔ کھوپڑی سر کو کہتے ہیں، اور وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی، اور وہ جو سر ہے، وہ کھوپڑی ہے، وہ میرے پاؤں جب اس پہ پڑے تو وہ ٹوٹ گئی، چکنا چور ہو گئی۔ اب اس کی اصلی معنی اس شعر میں ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہ بے خبر میں بھی کوبو کسی کا سر پہ غرور تھا۔ مشکل الفاظ، سر پر غرور، گھمنڈی سر کو کہتے ہیں۔ یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں میر فرماتے ہیں کہ جب میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑ گیا، جیسے کہ میں نے پہلے شعر میں بتایا آپ کو کہ اس کا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑتا ہے تو کھوپڑی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو وہ کھوپڑی مخاطب ہوتی ہے اس انسان سے اور فرمایا، اے بے خبر انسان، ذرا سنبھل کر چل، اپنا پاؤں ذرا سنبھل کر چل، اپنا پاؤں میں تمہارے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی۔ آپ سنبھل کر چلو، آپ کا پاؤں میرے اوپر پڑا تو میں چکنا چور ہو گئی۔ یاد رکھ، میں بھی تمہاری طرح ایک دن کسی مغرور سی گھمنڈی انسان، جیتے جاگتے انسان کے سر کی عزت ہوا کرتی تھی۔ میں بھی کسی انسان کا کبھی سر تھا۔ جو یہ کھوپڑی بولتے ہیں، اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اس سر کی عزت تھی۔ اب پانچواں شعر جو اس کا آخری شعر ہے، یہاں یہ یاد رکھنا کہ شاعر اپنے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، مگر یہاں ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے۔ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جہاں شاعر اپنا تخلص، میں نے آپ کو غزل میں آلریڈی بولا ہے، یہ جہاں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا ہے آخری شعر میں کبھی کبھار، تو وہاں وہ اس غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے، مقطع نہیں کہلاتا۔ یہاں بھی یہ آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ مشکل الفاظ، حور بہشتی جنت کی حور کو کہتے ہیں، فہم عقل کو کہتے ہیں۔ تشریح اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب میرے سامنے تھا، جب میرا محبوب میرے پاس تھا، میرے سامنے تھا، تو میں نے اس کی قدر و قیمت نہیں کی، میں نے اس کا خیال نہیں کیا، میں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ میرا محبوب جنت کی حوروں سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ جو میرا محبوب ہے وہ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھا، حسین جمیل تھا، مگر میری یہ نادانی تھی، میری یہ کم عقلی تھی کہ میں اس حسین جمیل، اس خوبصورت محبوب کے ہوتے ہوئے، جب میرا محبوب اتنا خوبصورت تھا، اس کے ہوتے ہوئے جنت کی حوروں کا طلبگار بن بیٹھا۔ میں کن کا طلبگار بن بیٹھا؟ جنت کی حوروں کا، اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے جو جنت کے حوروں سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھا۔ باقی وسلام، شکریہ۔